کلپ نمبر 1283۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ صاد کی آیت نمبر 16 سے 17 تک کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ ترجمہ، اور انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہمارا حصہ ہمیں حساب کے دن سے پہلے جلد دے دے، تم ان کی باتوں پر صبر کرو اور ہمارے نعمتوں والے بندے داؤد کو یاد کرو، بے شک وہ بڑا رجوع کرنے والا ہے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ نضر بن حارث نے مذاق اڑانے کے طور پر کہا، اے ہمارے رب، جہنم کے عذاب کا ہمارا حصہ ہمیں حساب کے دن سے پہلے دنیا میں ہی جلد دے دے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ آپ ان کفار کی باتوں پر صبر کریں اور ان کی اذیتوں کو برداشت کریں۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہمارے نعمتوں والے بندے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کریں، بے شک وہ اپنے رب عز و جل کی طرف ہر حال میں رجوع کرنے والا ہے۔ ایک برگزیدہ نبی کو یاد کرنے کا حکم دینے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر دل مضبوط ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے مقبول و محبوب بندوں کو اپنے فضل و کرم سے نوازتا ہے۔ لہٰذا اگر حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کو کفار کی طرف سے ایذا پہنچ رہی ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ فضل الہی ان سب غموں کو دھو دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، ذل ایدی سے مراد یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام عبادت میں بہت قوت والے تھے۔ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کا حال، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے۔ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے نفلی روزے سب روزوں سے پسند ہیں۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن چھوڑ دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی نفل نماز سب نمازوں سے پسند ہے۔ وہ آدھی رات تک سوتے، تہائی رات عبادت کرتے، پھر باقی چھٹا حصہ سوتے تھے، اور بعض اوقات اس طرح کرتے کہ ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن افطار فرماتے اور رات کے پہلے نصف حصے میں عبادت کرتے، اس کے بعد رات کی ایک تہائی آرام فرماتے، پھر باقی چھٹا حصہ عبادت میں گزارتے۔ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کا حال، یہاں حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کا حال بیان ہوا۔ اسی مناسبت سے یہاں تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت میں سے نماز اور روزے کا حال سماعت فرمائیں۔ چنانچہ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اعلان نبوت سے قبل بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں قیام و مراقبہ اور ذکر و فکر کے طور پر خدا عز و جل کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ نزول وحی کے بعد ہی آپ کو نماز کا طریقہ بھی بتا دیا گیا۔ پھر شب معراج میں نماز پنجگانہ فرض ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پنجگانہ کے علاوہ نماز اشراق، نماز چاشت، تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، صلاۃ الاوابین وغیرہ سنن و نوافل بھی ادا فرماتے تھے۔ راتوں کو اٹھ اٹھ کر نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ تمام عمر نماز تہجد کے پابند رہے۔ راتوں کے نوافل کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ بعض روایتوں میں یہ آیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز عشاء کے بعد کچھ دیر سوتے، پھر کچھ دیر تک اٹھ کر نماز پڑھتے، پھر سو جاتے، پھر اٹھ کر نماز پڑھتے، ہر صبح تک یہی حالت قائم رہتی۔ کبھی 2/3 رات گزر جانے کے بعد بیدار ہوتے اور صبح صادق تک نمازوں میں مشغول رہتے، کبھی نصف رات گزر جانے کے بعد بستر سے اٹھ جاتے اور پھر ساری رات بستر پر پیٹھ نہیں لگاتے تھے اور لمبی لمبی صورتیں نمازوں میں پڑھا کرتے۔ کبھی رکوع و سجود طویل ہوتا، کبھی قیام طویل ہوتا، کبھی 6 رکعت، کبھی 8 رکعت، کبھی اس سے کم، کبھی اس سے زیادہ۔ اخیر عمر شریف میں کچھ رکعتیں کھڑے ہو کر، کچھ بیٹھ کر ادا فرماتے۔ نماز وتر نماز تہجد کے ساتھ ادا فرماتے۔ رمضان شریف خصوصاً آخری عشرے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ آپ ساری رات بیدار رہتے اور اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن سے بے تعلق ہو جاتے تھے اور گھر والوں کو نمازوں کے لیے جگایا کرتے تھے اور عموماً اعتکاف فرماتے تھے۔ نمازوں کے ساتھ ساتھ کبھی کھڑے ہو کر، کبھی بیٹھ کر، کبھی سر بسجود ہو کر نہایت آہوزاری اور گریا و بکا کے ساتھ گڑ گڑا کر راتوں میں دعائیں بھی مانگا کرتے۔ رمضان شریف میں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قرآن عظیم کا دور بھی فرماتے اور تلاوت قرآن مجید کے ساتھ ساتھ طرح طرح کی مختلف دعاؤں کا ورد بھی فرماتے تھے، اور کبھی کبھی ساری رات نمازوں اور دعاؤں میں کھڑے رہتے، یہاں تک کہ پائے اقدس میں ورم آ جایا کرتا تھا۔ رمضان شریف کے روزوں کے علاوہ شعبان میں بھی
قریب قریب مہینہ بھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام روزہ دار ہی رہتے تھے۔ سال کے باقی مہینوں میں بھی یہی کیفیت رہتی تھی کہ اگر روزہ رکھنا شروع فرما دیتے تو معلوم ہوتا تھا کہ اب کبھی روزہ نہیں چھوڑیں گے، پھر ترک فرما دیتے تو معلوم ہوتا تھا کہ اب کبھی روزہ نہیں رکھیں گے۔ خاص کر ہر مہینے میں 3 ایام 20 کے روزے، 2 شنبہ و جمعرات کے روزے، عاشورہ کے روزے، عشرہ ذوالحجہ کے روزے، شوال کے 6 روزے معمولاً رکھا کرتے تھے۔ کبھی کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام صوم وصال بھی رکھتے تھے، یعنی کئی دن رات کا ایک روزہ، مگر اپنی امت کو ایسا روزہ رکھنے سے منع فرماتے تھے۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ تو صوم وصال رکھتے ہیں، ارشاد فرمایا کہ تم میں مجھ جیسا کون ہے؟ میں اپنے رب کے دربار میں رات بسر کرتا ہوں اور وہ مجھ کو کھلاتا اور